السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين اللهم آمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمين اللهم آمين۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 100 سے 108 تک، 100 to 108 تک انشاءاللہ ایک رکوع ہم پڑھیں گے۔ پہلی بستیوں کی بات ہو رہی تھی کہ بستیوں پہ کیوں عذاب آئے اور پھر کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ان کی برائیوں کی جگہ پہ ان کو بھلائیوں میں زیادہ کر دیا، اور جو ہے پھر اچانک اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ رات سوئے ہوئے ان پر عذاب آ جائے، یا جس ٹائم وہ کھیل رہے ہوتے ہیں صبح و چاشت کے وقت، ضحیٰ کہتے ہیں دن چڑھے جیسے 9، 10، 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ عذاب آ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا بھلا وہ پھر بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے؟ بس نہیں بے خوف ہوا کرتے اللہ کی تدبیر سے مگر گھاٹا پانے والے لوگ۔ اولم کیا بھلا لم نہیں، اوا کیا بھلا لم نہیں، یہدی رہنمائی کی، للذین واسطے ان لوگوں کے، یرثونا جو وارث بنتے ہیں، الارض زمین کے، من بعد اہلہا بعد اس کے رہنے والوں کے، ان اس بات نے کہ لو اس بات نے کہ لو اگر نشاء ہم چاہیں، اصبناہم پکڑ لیں ہم انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، بوجہ ان کے گناہوں کے۔ اصابہ سے یہ لفظ نکلا ہوگا جیسے صوب صابہ، تو وہاں سے نکلا یہ، پکڑ لیں ہم انہیں ان کے گناہوں کے سبب۔ کیا وہ لوگ اس بات جو یعنی اس کو ہم محاورہ کریں گے، اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ان کے دلوں پر ہلاک کر ڈالیں؟ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتا رہے ہیں جو لوگ ہم اس وقت زمین کے وارث بنے بیٹھے ہیں کہ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ آئے ہیں، تو کیا ہم انہیں نہیں پکڑ سکتے؟ وَنَتْبَعُ اور ہم مہر لگا دیں، طبع مہر لگا دیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پھر وہ نہ سن سکیں گے۔ دلوں پر مہر لگا دیں اور سن نہیں سکیں گے۔ دل سنتے ہیں، دل ہی مرکز ہوتا ہے، اثر نہیں ہوگا نا دلوں پر، دل ہی مرکز ہوتا ہے جو سمجھتا ہے، سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تلک القریٰ، اور یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے لیے ہی ہو رہی ہے یہ بات، جن کو اللہ تعالیٰ نے اب زمین کا وارث بنایا ہے، یہ ہم لوگ ہی ہیں جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اولم یہدی للذین، تلک القریٰ یہ بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کر رہے ہیں، علیک آپ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من انبائہا ان کی خبروں میں سے، یعنی ساری خبریں نہیں ہیں، من انبائہا ان کی خبروں میں سے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات کھلے نشانیوں کے ساتھ، یعنی ان بستیوں کے رسول، وما کانوا پس نہ تھے وہ، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، بما بوجہ اس کے جو کذبوا جھٹلایا انہوں نے، من قبل اس سے پہلے، جھٹلانے کے سبب وہ ایمان ہی نہیں لائے۔ کذالک اسی طرح، یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر،
ہم اسے یہ بات کر رہے تھے نا کہ ان کے دل ڈرتے نہیں ہیں، اتنی تکلیف دیتے ہیں، ان کے دل پتھر ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ اصل میں ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، اس لیے ان کے دل نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر ہے. وما وجدنا، اور نہیں وجدہ پایا ہم نے، لأکثرہم ان کی اکثریت کے لیے، من احدٍ کوئی عہد. کہا جاتا ہے کہ عہد الستی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اکثریت میں ان کے وعدے کی یعنی پاسداری نہیں ہے. وَإِن وَجَدْنَا، اور بے شک پایا ہم نے، اکثرہم ان کی اکثریت کو، لفاسقین البتہ فاسق، یعنی کائنات میں زمین میں زیادہ لوگ فاسق ہیں اور تھوڑے لوگ ایمان والے ہیں. آتا ہے نا بات، قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ شکر گزار ہیں، تھوڑے لوگ ایمان لانے والے ہیں. تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے، اس طرح سے بھی دعا کیا کریں. اور اکثر لوگوں کو ہم نے وفائے عہد میں نہ دیکھا، عہدے کی پاسداری میں نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا، یعنی فاسق ہی پایا. جی، اس سے مراد عہد الست ہے جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا. بعض نے عذاب کے ٹالنے کے لیے پیغمبروں، بعض نے کہا کہ عذاب سے ٹالنے کے لیے جو پیغمبر ان سے عہد کیا کرتے تھے وہ عہد، اور بعض نے عام عہد مراد لیا، یعنی کوئی بھی عہد ہے بالفرض، اس کی عہد شکنی جو ہے وہ فسقی ہوتی ہے. تو جو عہد شکنی کرتا ہے وہ فاسق ہی ہوتا ہے. ثم پھر بعثنا، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. بھیجا ہم نے، بعثا بھیجا ہم نے، یعنی بعثا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، بھیجنا. من بعدہم، بعد ان کے، ان سب کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو. لاسٹ پیغمبر یہاں پر کون سے آئے تھے؟ شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے. بِآیاتنا، ساتھ اپنی نشانیوں کے، الی طرف فرعون، فرعون کے، وملئہ اور اس کے سرداروں کے. پھر سرداروں کا ذکر آ گیا. وظلموا، تو انہوں نے ظلم کیا، بہا ساتھ ان کے. کن کے؟ جو اب پیغام لے کے گئے. فانظر، پس دیکھیے، کیف کانا، کس طرح ہوا، عاقبۃ المفسدین، انجام فساد کرنے والوں کا. وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی، بے شک میں، رسول من رب العالمین، رسول ہوں ایک من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل مختصر سا کر کے، کس طرح وہ فرعون کے دربار میں پہنچے، ان کا صندوق پہنچا، بڑے ہوئے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے مختصر کر کے اس آیت میں بیان کر دیا کہ پھر وہ اس قابل ہو گئے کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. حقیقن حق سے نکلا، حق قاف اس کا روٹ ہوگا، اور حقیقن قائم ہوں، علی اس پر، یعنی حق پر ہوں، یہ یوں کہہ لیں. حق یہ ہے، حقیقت، یا یہ کہہ لیں حقیقت یہ ہے، اللہ کے، لا نہیں، اقول میں کہوں، علی اللہ اللہ پر. حق تو یہی ہے، یہ حقیقت بات یہی ہے کہ نہ کہوں میں اللہ پر، علی اللہ اللہ پر، الا الحق، مگر حق بات. بات دراصل یہ ہے، حقیقت بات یہی ہے کہ میں اللہ پہ حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں. قد تحقیق، جئتکم، لایا ہوں میں تمہارے پاس. اب لانا کیوں ہو گیا آنے کی بجائے؟ کیونکہ آگے بار ہے. ببینۃ، ایک واضح نشانی، جاء سے نکلا. لایا ہوں میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. صابی ورل، واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے. فارسل، پس بھیج دو، معیہ، ساتھ میرے، بنی اسرائیل کو، جن کو انہوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا. جی، یہاں پر بہرحال بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل جن کا اصل مسکن شام تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے، پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے. یاد ہے نا آپ کو کس ٹائم گئے تھے؟ یوسف، پورے سورہ یوسف میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ کیسے وہاں تک گئے ہیں، کہاں کیسے پہنچے ہیں. پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے. فرعون نے ان کو غلام بنا لیا، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے. ان کی تمام تفصیل ہمیں پچھلی جو ہے وہ سورہ بقرہ وغیرہ میں ملتی ہے. قال، اس نے کہا فرعون نے، ان کنتا، اگر ہے تو، جیتا لایا،
پھر جا صحیح ہے، دیکھیں کس طرح سے بار بار لفظ پلٹ پلٹ کے وہی دوبارہ بن رہا ہے۔ جیتا لایا تو بھی آیتن، کوئی نشانی، فاتی تو پس لے آ بہا اسے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ یعنی اس نے پہلے ڈائریکٹ یہ بات نہیں کہہ دی، کہ اس نے یہ بھی کہا کہ تو پہلے اپنی نشانی دکھا، مطلب کچھ تھوڑا سمجھدار ہی لگ رہا تھا۔ فَأَلْقَا، تو اس نے ڈالا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے۔ القا، لقی، ڈالنا، ملنا، عصاہو، اپنا عصا، فَإِذَا، پس یکا یک، تب، ہیا وہ، ثعبان مبین، اژدہا تھا، مبین واضح، سانپ سے جو ہے وہ اژدہا بن گیا، یعنی ثعبان مبین، اژدہا تھا واضح۔ ونزع، اور اس نے نکالا، یعنی کھینچنا، یدہ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا، تو تب، ہیا وہ، بیضاء، سفید چمکتا ہوا تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ آگے کر لیں تھوڑا سا، آسان ہی ہے یہ، اتنا تو نہیں۔ دو نشانیاں یہاں پر سامنے آ رہی ہیں۔ عصا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، جس سے کیا کرتے تھے وہ، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے، عام کام لیتے تھے، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے تھے، اور اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لاٹھی کو، ان کو اسی عصا کو ان کے لیے جو ہے وہ معجزہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ان کا جو ہاتھ تھا وہ نکالتے اچانک تو وہ چمکدار ہو جاتا۔ یہ انہیں کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ اس وقت دربار میں بڑے بڑے جادوگر بیٹھے ہوئے تھے، اور چونکہ اس وقت جادو کا زور تھا، اس وجہ سے ان کو معجزہ بھی ویسا ہی دیا گیا۔ قرآن کس لیے معجزہ ہے؟ قرآن دیکھیں نا، وہ کہتے تھے شاعر تھے سارے یہاں پر، شعر و شاعری بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا علمی حقائق، علمی دقائق، اور بات کرنے کا اسلوب، نثر میں تو بات ہی نہیں کرتے تھے، نظم میں بات کرتے تھے زیادہ تر، شاعری۔ اس وجہ سے یہ والا کلام دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی، قرآن، اللہ کے نبی کا کیا معجزہ ہے؟ قرآن معجزہ ہے، اور یہ جو ہے یہ رہتی دنیا تک کی معجزہ ہی ہے۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قومی، اس کی قوم میں سے، فرعون کی قوم میں سے، ان بے شک ھذا لساحر علیم، یہ البتہ جادوگر ہے، خوب علم رکھنے والا۔ ساتھ ہی آگئی بات کہ یہ تو جادوگر ہے، یرید، وہ چاہتا ہے، یخرجکم، کہ وہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین میں سے، فماذا تأمرون، تو کیا تم حکم، یعنی کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ سرداروں کی بات آ رہی ہے۔ تو قوم فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے کہا واقعی یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا، ارجہ، انتظار میں رکھو اسے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، یہ رجائی ہونی ہے، امید جس کو بولتے ہیں، رجوع، رجا، یہیں سے ہی، ارجہ، انتظار میں رکھو، امید میں رکھو اس کو اور اس کے بھائی کو، اسے اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ، اور بھیج دو، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں میں، مدین، مدینہ بھی یہیں سے ہی ہے، اور مدائن، مدین کی جمع ہے، اور مدینہ ایک شہر کو کہتے ہیں، مدائن شہروں کو، اور مدین بھی یہیں سے ہی نکلا ہے۔ شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والے، یعنی شہروں میں جو ہے وہ ہرکارے بھیج دو، یا اس کو کیا کر دو، اس کو وہ کیا اس کو بولتے ہیں، یہ کام ہونے لگا ہے۔ اچھا، شہروں میں اکٹھا کرنے والے، حاشر، اور حشر بھی یہیں سے ہی ہے، روز حشر بھی کیا ہوگا، سب اکٹھے ہی ہوں گے۔ یا تو کا، وہ لے آئیں گے تیرے پاس، عطا سے، بکلی، ہر، ساحرین، جادوگر، علیم، ماہر کو۔ اب اس وقت کوئی سوشل میڈیا کا تو دور نہیں ہوتا تھا، تو لوگوں کو بھیجا جاتا تھا کہ جو قاصد یا جو تھے ان کی بات ہو رہی ہے، وہ لے آئیں گے تیرے پاس ہر جادوگر، ماہر کو۔ اب انہوں نے ایک تدبیر کی ہے، وجاء، اور آئے، السحرۃ، جادوگر، فرعون کے پاس، قالو، وہ کہنے لگے، ان لنا، بے شک ہمارے لیے، لاجرن، البتہ اجر، انعام ہوگا، ان، اگر، کننا، ہوئے ہم، نحن الغالبین، ہم غالب۔ اب انعام کی بات پہلے ہوئی ہے، ہمارے لیے کیا انعام ہوگا؟ کوئی
کیبنٹ میں ہماری بھی کوئی کرسی ہوگی، کوئی ہمارا بھی، ہم بھی وزیر لگیں گے یا ہم بھی کچھ کریں، ہمارے لیے بھی کوئی نام ہوگا۔ جی، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کون سی وزارت ملے گی، ہمیں کیا سیٹ ملے گی، ہمیں کیا ملے گا۔ قال، اس نے کہا فرعون نے، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ضرور مقرب ہوگے۔ جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا بڑا وزیر لگے گا، اس کو اتنا بڑا عہدہ ملے گا، چلیں یوں کر لیں، عہدہ ملے گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، یا ان اور ما، ان اور ما یہ بن گئے اما، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لفظ کم آ رہا ہے اس لیے اما۔ یہ کہ اما، یا یہ کہ تلقیہ، تم ڈالو، القا سے لام قاف یا، لام قاف واو، لام قاف الف، یہ کہ تم ڈالو، و اما، اور یا، ان نکونا، یہ کہ ہم ہو، نحن الملقین، ہم ہی ڈالنے والے۔ میں نے بتایا تھا 14 صیغے ہوتے ہیں عربک کے، ایک جو آپ کے پاس لفظ ہوتا ہے جیسے لقا ہے، اور ایک صیغے کے 14 صیغے یعنی اس سے بن رہے ہیں۔ تو 14 صیغوں میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ بار بار پلٹ پلٹ کے کس طرح سے وہی لفظ آ رہے ہیں۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں تو ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالیں یا ہم؟ قال، کہنے لگے انہوں نے، موسیٰ نے کہا، القو، تم ڈالو، تلقی، ملقین، القو، اور پیچھے کتنے ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ مکس اپ نہ ہو، فالقا، فالقا بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ القو، تم ڈالو، اب یہ سارے کے سارے آ رہا ہے، واو الف جمع کا صیغہ ہے۔ فلما، تو پس جب، القو، القو اور القو، جب انہوں نے ڈال دیا، سحرو، انہوں نے مسحور کر دیا، جب انہوں نے ڈالا تو سحرو، انہوں نے جادو کر دیا، یعنی انہوں نے مسحور کر دیا، سحر کر دیا، اعین الناسی، نگاہوں کو، الناسی، لوگوں کی، عین سے نکلا آنکھ، اور اعین الناسی، نگاہوں کو، لوگوں کی، واسترہبوہم، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں، رہبہ سے، راہبہ، واسترہبوہم، اور انہیں خوف زدہ کر دیا انہیں، وجاؤ، اور وہ لائے، بسحر نظیم، جادو بہت بڑا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آنکھوں پر ہی کچھ اس طرح سے کر دیا جاتا ہے، دھوکا ہوتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، اب یہ بات آ رہی ہے، اور وحی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی، یہ کہ پھینکو، پھر القی، القی، پھر لفظ صیغہ چینج ہو گیا، یہ کہ تم پھینکو، عصا کا، لاٹھی اپنی۔ یہاں پہ جو آپ کی اسائنمنٹ ہے نا، وہ یہ ان آپ صیغوں کو ایک لائن میں لکھیں، ایک فہرست بنائیں، اور دیکھیں آگے اس کے میننگز لکھیں، اور دیکھیں کہ کس طرح سے یہ معنی کیسے بدل کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ کہ تم پھینکو، عصا کا، اپنی لاٹھی، فَإِذَا، پس تب، یکا یک یعنی اچانک، ہیا وہ، تلقف، وہ نگل رہی تھی، ما یأفکون، اس سے جو، یأفکون، وہ گھڑ لائے تھے، افک، افک، واقعہ افک بھی آپ پڑھیں گے آگے، اصل میں واقعہ افک کیا تھا، گھڑا ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام لگا تھا۔ تو افک کیا ہوتا ہے؟ وہ بات جو گھڑ لی گئی، خود ساختہ ہو۔ فوقع الحق، واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا، الحق، حق، وبطل، اور باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے۔ جی، مختصر سا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے، یعنی جو کچھ بھی تھا یہ تخیل اور شعبدہ بازی اور جادو تھا، اور حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کو تو اب اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ڈالتے سب کچھ ختم ہو گیا، اور لاٹھی نے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور سب کو نگل لیا، ان لاٹھیوں کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔